الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس واعتصموا باللہ هو مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بہت ہی محترم اور محتشم اور مکرم سامعین کرام کو گزشتہ جمعۃ المبارک پر جو گفتگو جس خوبصورت عنوان اور موضوع کے تحت ہوئی تھی اس کا یقیناً کافی حصہ ان کے اذہان میں اور ان کے قلوب میں اور ان کی یادداشت میں محفوظ ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہم نے اسلام اور دین، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو تصور عبادت ہمیں عطا فرمایا گیا ہے اس کو سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ پر اور اس کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے نظر میں جو عبادت کا تصور ہے وہ بڑا محدود سا ہے اور وہ کچھ اجزاء پر مشتمل ہمارے نزدیک تصور عبادت ہے، حالانکہ اسلام اس کی اس طرح سے نفی فرماتا ہے۔ عبادت کی جو تعریف فرمائی گئی ہے وہ عربی زبان کے اندر عرض کرتا ہوں، پھر اسی موضوع کو آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبادت کی جو صحیح تعریف بیان کی گئی ہے وہ یوں ہے کہ العبادت اسم جامع لکل ما یحب ویرضاہ اللہ تعالی من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ یہ عبادت کی تعریف فرمایا جا رہا ہے کہ عبادت صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کا ہی نام نہیں بلکہ ہر اس عمل اور ہر اس قول کا نام عبادت ہے جس عمل اور قول کے ساتھ اللہ کی رضا شامل ہو جائے۔ یہ دین کے اندر اور اسلام کے اندر عبادت کا واضح اور کھلا تصور ہے جسے میں ہمگیر تصور عبادت کے ساتھ تعبیر کرتا ہوں۔ ہر وہ قول جو زبان سے ادا ہوتا ہے، ہر وہ عمل جو انسان کے بدن اور اس کے اجزاء سے اور اس کے اعضاء سے ادا ہوتا ہے، اور وہ عمل اور وہ قول اگر اللہ کی رضا کا اور اللہ کی محبت کا سزاوار اور مستحق ٹھہرتا ہے تو سمجھ لو آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اب واضح ہوگی بات۔ اب صرف قول اور صرف بدن مسجد کے اندر ہی استعمال نہیں ہوتا، خارج مسجد کے اندر بھی آپ اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے اعضاء اور اپنے جوارح جو بدن کے اندر اللہ کریم نے عطا فرمائے ہیں ان کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ کا ہر وہ قول جو مسجد میں ہو، آپ کا ہر وہ عضو جو مسجد کے اندر استعمال ہو اللہ کی عبادت کے لیے، جس وقت اللہ کی عبادت سے فارغ ہو جانے کے بعد مسجد کے باہر والی زندگی کے اندر آپ قدم رکھیں تو پھر بھی آپ کے قول پر اور آپ کے عمل پر اللہ کی محبت اور اس کی رضا کا غلبہ رہے تو سمجھ لیجیے آپ مسجد کے باہر نکلنے کے باوجود خارج مسجد بھی آپ عبادت گزار تصور کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا تصور عبادت۔ اب اس کو مفہوم کو بیان کرنے کے بعد میں اب اس آیت کریمہ کی طرف آتا ہوں جو دو آیات مقدسہ خود گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر میں نے تلاوت کی تھی اور ان میں سے ایک کا ترجمہ مکمل ہوا تھا۔ اب اس کو میں ذکر نہیں کروں گا، اب دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ یہ بھی سورہ الحج کی آخری آیت کریمہ ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ذرا مجھے ریورس جانا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا سجدہ کرو، واعبدوا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ سجدہ اور رکوع مسجد میں، قیام مسجد میں، جلسہ مسجد میں، ثنا اللہ کی مسجد میں، تعوذ اللہ کا، اللہ سے تعوذ مسجد میں، تسمیہ مسجد میں، تحمید مسجد میں، ثنا مسجد میں،
رکوع کے اندر جانا مسجد میں، فرمایا مسجد کے اندر رکوع اور سجود سے اپنی عبادت کو مکمل کرو، اور یہ تمہاری عبادت کا ایک رخ ہے، عبادت کا ایک جز ہے۔ کامل عبادت مسجد سے باہر ادا جا کر ہوگی، مسجد میں بھی ہوگی، مسجد سے باہر بھی ہوگی۔ جو تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اس حوالے سے عبادت مسجد میں ہوگی، اور جس تعلق کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، وہ عبادت اللہ فرماتا ہے مسجد سے باہر ہوگی، وہ مسجد سے باہر ہوگی۔ وہ کسی کلینک میں ہو سکتی ہے، کسی تجارت کے مرکز میں ہو سکتی ہے، بازار میں ہو سکتی ہے، وہ فوج کے اندر جا کر ہو سکتی ہے، وہ منصب عدالت پر بیٹھ کر عدل و انصاف کے ترازو کو مکمل طور پر ہاتھ میں تھامنے سے ہو سکتی ہے، وہ سچ بولنے سے ہو سکتی ہے، وہ رزق حلال کمانے سے ہو سکتی ہے۔ فرمایا عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ مسجد کے اندر آ کر تم صوفی باصفا بن جاؤ اور اپنے آپ کو جنید بغدادی کے نقش قدم پہ چلانے کی کوشش کرو۔ فرمایا جنید بغدادی ایسے نہیں بنا تھا، اس کی مسجد کی زندگی اور خارج مسجد کی زندگی دو رخی نہیں تھی، یک رخی تھی، یک رخی تھی۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ جب وہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں کہوں کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، اس کی زندگی مسجد کی اور بازار کی زندگی ایک ہونی چاہیے۔ جیسے وہ مسجد کے اندر سچا، بازار کے اندر بھی سچا۔ جیسے مسجد کے اندر آ کر کوئی خلاف شرع وہ حرکت نہیں کرتا، ایسے ہی مسجد سے باہر قدم رکھنے کے باوجود بھی اللہ کا حیا، اللہ کا شرم اور اس کی نعمتوں کا اس کو اتنا کامل تصور موجود ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنا تو دور کی بات ہے، سوچے بھی نہ ہو۔ ہزاروں مواقع اس کے پاس آ جائیں، غضب کاری کے، نافرمانی کے، اسیاں شعاری کے، اللہ کی نافرمانی کے، اور لوگ کہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ کہے چھوڑ یار کوئی تو نہیں دیکھ رہا، وہ تو کوئی نہیں ہے، وہ تو کوئی نہیں ہے، وہ تو کوئی نہیں ہے نا۔ اشارہ میں ویسے کر رہا ہوں، ویسے اللہ اوپر نہیں ہے، اللہ ہر جگہ پہ ہے۔ تیری خلوت میں بھی اللہ، تیری جلوت میں بھی اللہ، تیری ہر حالت کو وہ ملاحظہ فرماتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ، بھئی حالت تو بڑی دور کی بات ہے، حالت تو میں بھی کسی کی دیکھ سکتا ہوں، نہیں، وہ تیرے ارادوں کو بھی دیکھتا ہے، تیری نیت کو بھی دیکھتا ہے۔ ارادہ تو میرے سامنے نہیں ہے، نیت تو میرے سامنے نہیں ہے، لیکن میرا پروردگار اور تیرا رب جو ہے وہ صرف ظاہری اعمال کو ہی نہیں دیکھتا، ظاہری اعمال کو بھی دیکھتا ہے اور بصیر بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے۔ قل ان تخفوا، قرآن پاک نے فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اے میرے بابو، میرے بندوں سے اور اپنی امت کو جا کر بتا دیجئے کہ تم جو کچھ اپنے ظاہری اعمال کرتے ہو تمہارا رب وہ بھی دیکھتا ہے، اور جو کچھ اپنے سینوں کے اندر چھپاتے ہو اس سے بھی باخبر ہے۔ تو جس بندے کے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے کہ میرا رب میرے ظاہری اعمال ہی کو نہیں بلکہ باطنی کیفیات کو بھی اور باطنی نیتوں کو بھی اور باطنی ارادوں کو بھی جانتا ہے، کب وہ غلطی کے راستے پہ چلے گا؟ اسلام تو یہی چاہنے کے لیے آیا تھا اور یہی بتانے کے لیے آیا تھا۔ تو قرآن پاک نے جہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اور رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنی نماز کو مکمل کرو، نماز کو مکمل کرنے کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھو، اور ہر مسجد سے باہر قدم رکھتے ہوئے تم اللہ کے خوف کے سائے کے اندر باہر نکلو، اور وعبدوا، اللہ فرماتا ہے میری بندوں کی خدمت کرو جس طرح میں نے خدمت کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے۔ ورنہ عبادت کے لیے میرے دوستوں فرشتے کوئی تھوڑے تھے، انسان کو عبادت کے لیے نہیں بنایا، انسان کو کسی اور مقصد کے لیے بنایا۔ ہاں عبادت کو چھوڑنا نہیں ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اب لیعبدون کے ہزارہ معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی نہیں ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، نہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کو پہچانو اور اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ تو اللہ نے کیا صرف رکوع اور سجدے کے حکم دیا ہے اور کوئی حکم نہیں دیا؟ سچ بولنے کا حکم نہیں، جھوٹ سے بچنے کا حکم نہیں، رشوت سے بچنے کا حکم نہیں، سود سے اپنے دامن کو بچانے کا حکم نہیں، ہر غلط راستے پہ چلنے سے ممانعت نہیں۔ وہ بڑا پیارا جملہ ایک میرے بہت پیارے دوست ہیں علمی، انہوں نے کہا تو اس جملے نے میرے تن بدن کے اندر آگ لگا دی۔ وہ فرمانے لگے عبادت رمضان کے لیے نہیں ہوتی، رحمان کے لیے ہوتی ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہے میرے دوستوں کو، تو بس میں اس جملے کو آگے پھر مزید ڈیفائن نہیں کرتا۔
رمضان کے ساتھ عبادت کا تعلق نہیں ہے، رمضان کے ساتھ بھی اگر عبادت کا تعلق ہے تو رحمان کی وجہ سے ہے۔ رمضان تو ایک مہینہ ہے، صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے سے اور مجامعات سے انسان نے پرہیز کرنا ہے، اور اس کے بعد کی زندگی رات کے وقت قیام کرنا ہے، اور پھر یہ ایک مہینہ جب بیت جائے گا تو عید والے دن اللہ سے انعام ملے گا، بخشش کا، مغفرت کا، اللہ کے قرب کا، اس کی معرفت کا۔ تو یہ انعام لینے کے بعد بس فارغ ہو جانا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ ایک مہینہ ہم نے تمہیں ریہرسل کروائی ہے، مشق کروائی ہے، اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر رمضان کا حیا زیادہ ہے یا رحمان کا حیا زیادہ ہے۔ اگر رحمان کا حیا زیادہ ہے تو پھر بقیہ 11 مہینے بھی اسی کے مطابق گزارو گے جو تمہیں رحمان کہے گا۔ رمضان بھی تو رحمان کا دیا ہوا اور تحفہ ہی ہے، تو اور کیا ہے۔ وَاسْجُدُوا، اور آگے کیا فرمایا، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، میرے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو، ان کے فرائض ادا کرو، اور فرائض ادا کرنے کے بعد وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، مولا کریم اب ہم اور بھلائی کیا کریں، تیرا بھی حق ادا ہو گیا اور تیرے مسلمان بندوں کا بھی حق ادا ہو گیا۔ فرمایا میرے معاشرے کے اندر اور میری مخلوق میں صرف مسلمان ہی نہیں رہتے، غیر مسلم بھی رہتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، غیر مسلم کے ساتھ بھی، تاکہ تمہارا جو ایک تشخص اسلامی حوالے سے ان کے سامنے نکھر کے سامنے آیا ہوا ہے وہ کسی بھی لمحے ان کی نظر میں ڈیمیج نہ ہونے پائے۔ تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کر، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کر، تیرے اچھے برتاؤ کو دیکھ کے وہ اسلام کے قریب آئیں گے۔ یہ شاید مشکل بات کیا گیا، یہ دھوبی والی بات ہے، دھوبی والی، اور میرا خوبصورت اور میرا پسندیدہ ٹاپک ہے دھوبی۔ کام میرا دھوبیوں والا نہیں ہے، اللہ کرے مجھے بھی دھوبی والا اللہ تعالیٰ بنا دے۔ دھوبی کیا کرتا ہے، پورے محلے کے گندے کپڑے اکٹھے کرتا ہے، اور اکٹھے کرنے کے بعد اپنے صاف ہاتھوں کے ساتھ، اپنے صاف پانی کے ساتھ انہیں دھوتا ہے، دھو کر صاف ستھرا کر کے چند ٹکے لے کے محلے والوں کو صاف ستھرا لباس مہیا کرتا ہے۔ میں اس طرف آپ کی رہنمائی نہیں کرنا چاہ رہا کہ آپ محلے کے اندر جو اچھا کام کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر لانڈری بنا لیں، نہیں، دھوبی کی صفت اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ ہمارے ولیوں نے کیا ہے، ہمارے صوفیوں نے کیا ہے۔ آج ہمارے پڑوس کے اندر بیٹھ کر ایک بندہ کہتا ہے جی بابے بابے، باپوں کا کچھ نہیں ہے، باپوں کا بہت کچھ ہے، تجھے کوئی بابا ملا نہیں ہے، اللہ کی قسم اگر تجھے کوئی بابا صحیح معنوں میں، جو ڈبہ پیر نہ ہوتا، صحیح معنوں میں مل جاتا تو اقبال تجھے درس دیتے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ تجھے تو کوئی بابا شعیب جیسا میسر نہیں آیا، اس لیے تو ہاتھ پہ ہاتھ ملتا، کفِ افسوس مل رہا ہے اور اظہار افسوس کر رہا ہے۔ تجھے کوئی بابا مل جاتا، بابا فرید جیسا، جس کا کوئی عمل خلاف شرع نہیں ہے، کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں ہے، جو عمل دیکھ لو پوری زندگی کے اندر وہ اللہ اور اللہ کی رضا کی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے۔ ایسے بابوں کو تو ہم سلام کرتے ہیں، کیوں کہ رسول پاک نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اے میری امتیوں سن لو، البرکت مع اکابرکم، البرکت، اب اس کا ترجمہ میں کرنے لگا ہوں، دنیا میں اللہ کریم نے جتنی برکت رکھی ہے وہ ساری کی ساری بابوں میں رکھی ہے، یعنی کہ تمہارے بڑوں میں برکت ہے۔ گھر کے اندر رحمت کا نزول ہوتا ہے کس کی صدقے میں؟ وہ جو کوٹھڑی کے اندر پڑے ہوئے 2 بابے ہیں نا، ایک والدہ کی صورت میں، ایک والد کی صورت میں، ان کی وجہ سے اللہ کی تمہیں رزق عطا کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرے بازو کے اندر طاقت آ گئی ہو، میں نے پڑھا، تجھے پڑھایا کس نے؟ تجھے پالا کس نے؟ تجھے پروان کس نے چڑھایا؟ تیری تربیت کس نے کی؟ تجھے سکول کے اندر کون چھوڑنے کے لیے جایا کرتا تھا؟ شہر میں آ کے پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ کتنے مراحل سے والدین گزرتے ہیں اور پھر جا کر بچہ آفیسر بنتا ہے، پھر کہتا ہے میں نے والدین کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو ہے تیری یہ سوچ پہ، تو نے والدین کو نہیں ساتھ رکھا ہوا، اللہ نے تجھے والدین کے ساتھ رکھا ہوا۔ یہ فقیر آپ کے سارے کنسپٹ کلیئر کرے گا۔ کوئی بڑے سے بڑا آفیسر اپنے والد گرامی کو لے کے ہاسپٹل میں اسلام آباد جا رہا ہے، لاہور جا رہا ہے، اور اس کے دوست کا راستے میں فون آتا ہے، مت کہے کہ میں اپنے والد کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں،
اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنے ابا حضور کے ساتھ ہاسپٹل جا رہا ہوں. بات تو ایک ہے، بس الفاظ کا تھوڑا سا چناؤ ہے. وہ آپ کی مرضی ہے کہ کیڑوں والے امرود اٹھا کے لائیں گھر میں، یا صاف ستھرے عمدہ قسم کے اعلیٰ قسم کی امرود گھر میں لائیں. تو منڈی کے اندر تو سارا مال پڑا ہوا ہے، ایسے ہی لغت کے اندر سارے الفاظ پڑے ہوئے ہیں. الفاظ کا چناؤ ہے، اور الفاظ کا چناؤ حسین ذوق کا آئینہ دار ہوتا ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ میرا باپ ہے. یہ کون ہے؟ یہ میرے والد گرامی، والد بزرگوار ہیں. مفہوم تو ادا ہو گیا. لیکن مؤدب کسے کہا جائے گا؟ مؤدب کسے کہا جائے گا؟ خیر، اللہ کریم نے تو جن بستیوں کے اندر میرے دوستوں، نوجوانوں، جس کو سنتے ہو جو بابوں کا ویری اور دشمن ہے، ان جس بستی کے اندر وہ رہتے تھے ان بابوں کی بستی کو بھی اللہ کریم نے بلدۃ طیبہ قرار دیا ہے. وہ پاکیزہ بستیاں ہیں. میں گجرات کو کبھی بھی گجرات نہیں کہتا، گجرات شریف کہتا ہوں، کیونکہ یہاں پر بہت سارے شریف رہتے ہیں. اور کئی ایسی بستیوں کو میں شریف نہیں کہتا جہاں نام کے شریف رہتے ہیں لیکن شرافت نہیں ہے. یہ تو اپنا اپنا میلان ہے. جس بستی کے اندر اللہ والے رہتے ہوں گے، قرآن نے اور حدیث نے اس بستی کو صرف بستی نہیں کہا، بستی شریف کہا. قرآن پاک عرض کر رہا ہوں. اور اگر تجھے قرآن پاک کا فیضان نہیں ملا تو کسی صاحب نظر کے پاس جا اور اپنے آنکھوں کا علاج کروا. چھوڑیے جی. تو اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ وَفْعَلُ الْخَيْرَ، کافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، تاکہ وہ تیرے حسن عمل کو دیکھ کے اسلام کے قریب آ جائے اور اسلام کا گرویدہ ہو جائے. اور ممکن ہے تیری وجہ سے دامن اسلام کے اندر آنے کے بعد وہ تیری ہی بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جائے. تیری بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جائے. اللہ اکبر. اگلی آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ کی فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے جہاد، یہ چھوٹا لفظ ہے اور یہ بھی اپنے اندر بڑا چھوٹا سا مفہوم رکھتا ہے جہاد. میں اس کا ترجمہ اور انداز میں کرنے لگا ہوں. اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کا پرچم بلند رکھنے کے لیے، اسلام کا نام دنیا کے اندر کونے کونے میں پہنچانے کے لیے جد و جہد کرو. وجاہدوا فی اللہ. صرف جہاد نہیں، جہاد کا موقع تو 40 سال میں بھی گزارے بیٹھا ہوں، میرے زندگی کے اندر بھی جہاد کا موقع نہیں آیا. تو پھر اس حدیث پاک پہ اور اس قرآن پاک کی آیت پہ عمل کب ہوگا؟ اور جہاد پہ جانا ہے تو آرمی نے جانا ہے، ہم نے تو آسانی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ گھر میں بیٹھنا. تو پھر وجاہدوا کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کا حکم تو ہر مومن کو ہے. پھر جہاں پر اگر تحدید کر دی جائے گی تو پھر جہاد تو لمیٹڈ ہو گیا. نہیں، فرمایا نہیں وجاہدوا فی اللہ. اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کرو، کوشش کرو، محنت کرو، دین پہ محنت کرو اور اللہ کے دین کے مبلغ بن جاؤ. تمہارے پاس دین کی ایک بات بھی ہے صبح سے شام تک اسی کے مبلغ بن جاؤ. یہ تبلیغ صرف مولوی کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کا کام ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے صرف رسول کریم ہی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور کوئی خطبہ نہیں دیا کرتا تھا. اور سرکار جس وقت اٹھ کے اپنے کاشان اقدس میں تشریف لے جایا کرتے تھے اس وقت صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے؟ اس وقت 11ویں کا حلوہ کھایا کرتے تھے یا تاش کھیلا کرتے تھے معاذ اللہ. صحابہ کرام گلی کوچوں کے اندر گھوم جایا کرتے تھے اور مارے کھایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نام کو سر بلند کیا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. اور آگے حق جہاد فرمایا اس طرح اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو جس طرح کوشش اور محنت کرنے کا حق ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. اور آگے جو جملہ فرمایا نا جی، وہ اگر آپ کے ذہن اور دل کے اندر اتر گیا تو میں سمجھوں گا آج جمعہ پڑھانے کا میرا حق ادا ہو گیا. اللہ کریم فرماتے ہیں وَاجْتَبَاكُمْ. بہت دھیان سے سنیے گا اس کا ترجمہ. وَاجْتَبَاكُمْ. اللہ نے تمہیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے خود چنا ہے. اے دین کی خدمت کرنے والے، تو کس کا چناؤ ہے؟ تو کس کی سلیکشن ہے؟ تو کس کا انتخاب ہے؟ جس کا بندہ انتخاب ہوتا ہے اس کی نظر میں ہوتا ہے. پہلے بھی نظر میں ہوتا ہے، پھر نظر میں آتا ہے، پھر نظر میں رہتا ہے.
نہیں کوئی نہیں بات سمجھے. پہلے نظر میں ہوتا ہے، پھر نظر میں آتا ہے، اور جس وقت وہ دین کی خدمت میں لگ جاتا ہے پھر ساری زندگی نظر میں رہتا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین پہ چلنے میں اللہ کریم نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کریم تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا، تمہارے لیے آسانی کا راستہ فرماتا ہے، ارادہ فرماتا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس کے بعد فرمایا ملۃ ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ دادا ابراہیم کے ملت کی پیروی کرو، ملت کی پیروی کرو. وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي أَنفُسِكُمْ، فرمایا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ تمہارا مسلمان نام کس نے رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. من قبل، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، صحف موسیٰ میں، صحف ابراہیم میں، ہر کتاب کے اندر اے مسلمانوں میں نے تمہارا تذکرہ کیا ہے، اور میں نے ہر قوم کو بتایا ہے کہ ایک امت ایسی آنے والی ہے جو آخر زمان پیغمبر کی امت ہوگی، اور ان کا نام میں مسلمان رکھ رہا ہوں اس لیے کہ میرے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو صرف نام کا مسلمان ہو؟ نہیں، اللہ چاہتا ہے نام کا بھی مسلمان ہو مگر کام کا بھی مسلمان ہو. کام کا مسلمان کون ہے؟ گھر کے اندر اولاد تو ساری پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اپنے والدین کا فرما بردار کسے کہا جاتا ہے؟ جو والدین کے کام آئے. تو والدین کیا کہتے ہیں؟ پتر تے اے نا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں پتر تو جی ہے، بیٹا تو جی ہے جو فرما بردار ہے. کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی اپنی بیگم کو لے کے کہیں بیٹھا ہوا ہے، لیکن فرما بردار جو بیٹا ہوتا ہے اور والدین کہتے ہیں یہ ہماری اولاد ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے نام کے مسلمان نہیں چاہیے، مجھے کام کے مسلمان چاہیے. جو صرف کلمہ پڑھ کے اس کے بعد بھول گئے ہوں کہ یہ کلمہ کس کا ہے، جو کلمہ پڑھنے کے بعد فراموش کر گئے ہوں کہ ہمیں کلمہ کس نے دیا تھا، اور کلمہ ہم تک پہنچانے کے لیے اس نازنین نے، اس محجبین نے، اس حسینوں کے امام اور پیشوا نے اس کلمے کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی صعوبتیں اور مشکلات برداشت کی ہیں. اللہ اکبر. طائف کی وادی کے اندر جانا آسان کام نہیں ہے. تو اور میں اگر صرف طائف کی وادی کے اندر جانے والے مسافر اعظم کا تذکرہ سنیں گے تو تیرے میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن طائف کی وادی کے اندر تشریف لے گئے، بے دھڑک گئے، صرف ایک غلام ساتھ ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے. احد کے میدان کے اندر دنداں مبارک شہید ہوئے، تیرے تو ناخن بھی کبھی اللہ کی راہ کے اندر آلودہ نہیں ہوئے چاہے جائے کہ ان کا کٹنا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے مجھے نام کے نہیں کام کے مسلمان چاہیے، اور اس لیے میں نے ان کام کے مسلمانوں کا نام ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی انفسکم. کام کے مسلمان کون ہیں؟ جن کے ہاتھ میں قرآن ہے، جن کی پیشانیاں سجدوں کے نور سے روشن ہیں، جن کے سر ہر وقت اللہ کے حضور میں جھکے ہوئے ہیں، جو نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت آئے صبر کرتے ہیں. تھوڑی جی سبحان اللہ کہہ جاؤ، بالکل مختصر جائے. گفتگو کے اندر اتنا بھی انہماک اچھا نہیں ہوتا کہ سنانے والا کہے کہ بھئی سامعین تو سو ہی گئے ہیں. اللہ کو کیسا مسلمان چاہیے؟ ہر وقت مسجد میں بیٹھنے والا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. باہر کے کام کس نے کرنے ہیں؟ تو کام چور بن کے میری مسجد کے اندر آ کر پناہ گزین ہو گیا. اللہ فرماتا نہیں، مسجد میں میں نے تجھے صرف 5 وقت بلانا ہے، 5 وقت آ، سر سجدے میں رکھ، مجھے راضی کر، میری کبریائی بیان کر، میری عظمت کا تصور اپنے دل و دماغ کے اندر جان بوجھی کر، اور پھر جو حکم میں نے تمہیں مسجد کے باہر ادا کرنے کے لیے دیے ہیں سارے احکامات کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے سر تسلیم خم کر دے. میں نے کھیتیاں تیرے لیے بنائی ہیں، باغات میں نے تیرے لیے بنائے ہیں، دنیا کا ساز و سامان میں نے تیرے لیے بنایا ہے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا ہے. جانور تیرے لیے، نباتات تیرے لیے، جمادات تیرے لیے، حیوانات تیرے لیے، زمین تیرے لیے، زمین کے سارے خزانے تیرے لیے، پانی تیرے لیے، ہوا تیرے لیے، آکسیجن مفت میں استعمال کر، لیکن 5 وقت آ کے شکریہ ادا کر.
ان ساری نعمتوں کو 24 گھنٹے استعمال کر، اور 24 گھنٹے استعمال کر کے تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد مجھے میرا شکریہ ادا کرتا رہے، تاکہ شکر ادا کرے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرے گا تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ شکر کر، تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ کبھی نماز کی صورت میں شکر ادا کر، سال کے بعد کبھی زکوٰۃ ادا کر کے میرا شکر ادا کر، پورا سال کھا 11 ماہ اور 1 ماہ صبح سے لے کے شام تک نہ کھا کے میرا شکر ادا کر، اور زندگی میں ایک بار میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے گھر کے اندر آ، زیارت کر، طواف کر، میں تجھے سارے گناہوں سے پاک کر کے واپس بھیجوں گا۔ مہنگا سودا ہے، سستا سودا ہے نا بھائی، 12 لاکھ روپیہ دے کے بھی گناہ معاف ہوتے ہوں، یہ تو اب ہوا ہے نا جب ڈالر اوپر گیا ہے، اس سے پہلے تو 3-4 لاکھ میں کام ہو جاتا تھا۔ اب وہ کفِ افسوس مر رہے ہیں کہ کاش اس دور میں ہم نے یہ فریضہ ادا کر لیا ہوتا۔ اس لیے تو حکم ہے جو ہی فرض ہو حج فوری طور پر ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ملکی حالات کیسے ہوں، دنیا کے حالات کیسے ہوں، کبھی کرونا آ گیا، کبھی راستے کے اندر کسی ملک کے اندر جنگ لگ گئی، کبھی ہوائی اور بری جو سفر ہے وہ تمہارے لیے مشکل اور صعوبت والا بنا دیا گیا، اس انتظار میں نہ پڑو، جو ہی فرض ہو ادا کرو۔ اور اب بھی 12 لاکھ دے کے اگر سارے گناہ معاف ہوتے ہوں تو جس وقت ہم نے مرنا ہے تو اس 12 لاکھ نے دھرے کا دھرا نہیں رہ جانا، کوئی کام دینا ہے۔ لیکن جو گناہوں کی بخشش ہو گئی اس نے محشر کے میدان کے اندر کام دینا ہے کہ نہیں دینا۔ کمرے ہمت باندھو، تیاری کرو، اگر اس سال حاضری نہیں ہو سکی تو کوشش کرو جن پہ فرض ہے اور پہلے ادا نہیں ہو سکا اگلے سال فرض ادا کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آخری حدیث پاک اور اس کے بعد اجازت۔ مسجد نبوی شریف کا خوبصورت ماحول ہے اور رسولوں کا امام مصلی پہ تشریف فرما ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں گفتگو کرنے والوں اور حرزہ سرائی کرنے والوں اور چھوٹا منہ بڑی بات کرنے والوں، ذرا حیا کرو، صحابہ اکرام کا امام کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کس کا دیدار کیا؟ صحابہ اکرام نے اپنے کانوں کے ساتھ کس کی بات کو سنا؟ صحابہ اکرام نے اپنی نگاہوں کے ساتھ کس کا دیدار کیا؟ صحابہ اکرام نے اپنے ہونٹوں کے ساتھ کس کے ہاتھ اور کس کے پاؤں کو چوما؟ تو نہیں چوم سکتا اس ہاتھ کو، تو نہیں چوم سکتا اس قدم کو، تجھے اپنا سارا کچھ بھی دینا پڑے، تو کہے گا کہ مجھ سے سب کچھ لے لیا جائے، ایک مرتبہ رسول کریم کے قدمین شریف کی انگلی کا ناخن مجھے دیکھنے کے لیے مل جائے، نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ان کو سلام نیاز پیش کر۔ صحابہ کرام نے کلمہ کس سے سیکھا؟ دین کس سے سیکھا؟ ایمان کا نور صحابہ کرام کے سینوں کے اندر کس نے داخل کیا؟ ان کو صحابیت کا ٹائٹل کس کی بارگاہ سے عطا ہوا؟ ان کے اعمال کو بارگاہ خداوندی کے اندر بخشوا کر اللہ کی بارگاہ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل صحابہ کرام کو کس نے لے کے دلوایا؟ مصلی پہ تشریف فرما ہے، پیچھے بلال حبشی ہے، دائیں طرف ابو بکر صدیق ہے، بائیں طرف عمر فاروق ہے۔ نماز ادا ہو گئی، نماز ادا ہونے کے بعد ایک صحابی کو کوئی کام تھا، وہ سلام پھیرتے ہی، سلام کرتے ہی مسجد سے نکل کے باہر جانے لگے، تو دوسرے صحابی نے ان کا دامن پکڑ لیا، کہا کاش تھوڑا وقت تم اور مسجد کے اندر رہ لیتے، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرماتا۔ اب میں واسجدوا وارکعوا اور واعبدوا اور وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون کی تشریح میں اس حدیث پاک کو کوٹ کر رہا ہوں۔ وہ صحابی جانے لگے، دوسرے صحابی نے دامن تھام لیا، کہتے ہیں کاش کچھ وقت تم اور مسجد کے اندر رہ لیتے، اللہ کی عبادت کر لیتے۔ ان کو جلدی تھی، انہوں نے بات سنی نہیں، وہ روانہ ہو گئے، وہ روانہ ہو گئے۔ بعد میں رسول کریم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا تم نے اسے روکنا نہیں تھا، ممکن ہے وہ فرض ادا کرنے کے بعد اپنے والدین کی خدمت کے لیے جا رہا ہو۔ ابھی مکمل نہیں ہوا، والدین کی خدمت کے لیے جا رہا ہو، ممکن ہے رزق حلال کی تلاش میں جا رہا ہو، ممکن ہے کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہا ہو، ممکن ہے کسی غریب کی مدد کے لیے جا رہا ہو، ممکن ہے کسی محتاج کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہو۔ فرمایا ان کاموں میں سے جس کام کے لیے وہ گیا ہے وہ باہر جا کر بھی اللہ کی عبادت میں ہی ہے، وہ باہر جا کر بھی
اللہ کی عبادت میں ہی لکھا جائے گا. آپ تصور عبادت سمجھ آیا؟ بس آج کے جمعے پہ اتنا ہی. اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ جمعے پر اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. وما